خدیجہ میرا بستر اٹھا دے، ان قضا ایام النوم والراحہ، میرے آرام نیند کے دن گئے۔ کیا ہوا یا رسول، کیا ہوا؟ تو پتہ نہیں کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو ڈراؤں یا جب عاجزین قوم فآئیں گے وبدر، میرے تو چپکے چپکے دعوت۔ کیا ہوا؟ اب کس کو کہوں؟ 360 والوں کو کیسے کہوں کہ ایک ہی مانو؟ میری کون سنے گا؟ میں کس کو دعوت دوں؟ ایسا ٹوٹا دل، ایسے غمگین پریشان، حضرت خدیجہ کا جواب میں یا رسول اللہ غم نہ کریں، انت اول من تدعو انا اول من یستجیب، آپ سب سے پہلے دعوت دینے والے، میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے۔ ایک تاجر خاتون سے اسلام کی رکھی گئی، مکے کے سب سے بڑے تاجر سے اسلام کی دوسری میں رکھی گئی۔ چاروں خلفاء راشدین تاجر ہیں، عشرہ مبشرہ سارے تاجر ہیں، 5 لسٹ کے سب صحابہ جن کو آپ نے ایک محفل میں بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ یہ 10 صحابی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ جن کو ایک محفل مجلس میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی رضی اللہ عنہ۔ یہ 10 کے 10 تاجر ہیں جو اسلام کے 10 ستون، یہ سارے کے سارے تاجر ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت سارے پاکستان والے مل کے نہیں کر سکتے، سارے پاکستان کے تاجر اکٹھے کرو۔ جب حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہوا ہے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار کا قرضہ چھوڑا ہے۔ دینار کاغذی نوٹ نہیں، دینار سونے کا سکے۔ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے سکے۔ آج کے حساب سے کرو ذرا تقسیم، 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ، اب کرو ذرا تقسیم۔ پھر سونے کی چیزیں جن کو اولاد میں وراثت میں جب کاٹنے لگے، کاٹ کے تقسیم کرنے لگے تو کاٹتے 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 آریاں ٹوٹ گئیں اور یہ اوپر سے بچہ آ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کے ستون ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسلام کے ستون بن جائیں، تاجر بن کے نہ چلیں، مسلمان تاجر بن کے چلیں، ذمہ دار بن کے نہ چلیں، مسلمان ذمہ دار بن کے چلیں، حاکم بن کے نہ چلے، مسلمان حاکم بن کے چلے، افسر بن کے نہ چلے، مسلمان افسر بن کے چلے۔ کہ جس کے اندر میں 2 غم ہوتے ہیں، میں خود دین کے آؤں اور سارے عالم کے دین کو پہنچاؤں پھیلاؤں، کہ میری ذمہ داری ہے، میری ضرورت ہے، ضرورت سے آگے میرا مقصد ہے۔ ہم کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہے، ہم کو کوئی تحریک نہیں کرا رہے، ہم کو کوئی الگ جماعت نہیں بنا رہے۔ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے کے ناطے پورے اسلام پہ چلنے کا پابند ہے، اور ہر مسلمان لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس عقیدے کی وجہ سے اس اسلام کا آگے پہنچانے کا پابند ہے۔ ہماری ہے اور یہ آگے پہنچانا اللہ نے ہمیں ہمارے ذمہ دیا ہے۔ یہ بچوں کے حقوق اللہ نے بنایا، ماں باپ کے حقوق اللہ نے بنایا، حلال کمانا اللہ نے بنایا، اور اللہ نے دیے اس کے مسائل بتایا، یہ بچے اللہ نے دیے اس کے مسائل بتائے۔ اسی اللہ نے کہا ہے کہ میرے پیغام کو بھی پہنچاؤ، اور اس پیغام کے پہنچانے میں جو قربانی دینی پڑے اس کو دو۔ یہ ہر طریقے نہیں ہے کہ یہ بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہا یہاں لکھا وہاں تو پڑھتے ہیں، بھائی جہاں لکھا وہاں پڑھو تو پتا چلے کہ کیسے چھوڑ چھوڑ کے جاتے تھے۔ جہاں لکھا نہیں وہاں پڑھتے ہیں، ڈائجسٹر میں تھوڑا ملے گا اور کہیں نیوز میں تھوڑا ملے گا، تو صحابہ کی زندگی پڑھنے سے پتا چلے گا کہ کیسے چھوڑ چھوڑ کے جاتے تھے۔ انہیں چھوڑ دے تو آج ہم مسلمان ہوتے۔ بشیر بن عاصم رضی اللہ عنہ ہو فرماتے ہیں کہ میرے ماں اللہ بناتے میں چلے گئے، وہاں جا کے شہید ہو گئے، معصوم بچے تھے، ماں پہلے عورتوں کے لیے چھوٹے بچے تھے، ماں پہ جا کے شہید ہو گئے، اور اس معصوم بچے کو چھوڑ کے جانا ہمارے لحاظ سے کیسے درست ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے، ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہیں، کوئی رشتے دار صاحب کوئی نہیں ہے، اس معصوم بچے کی نگرانی رکھوالی کون کرے گا اگر یہ باپ بھی جا کے مر جائے اور شہید ہو گیا، اکیلا معصوم بچہ رہ گیا۔ پہلے کو پتا چلا کہ لشکر واپس آ رہا ہے، پھر اپنے باپ کا استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر جا بیٹھے، لشکر کے راستے میں جا بیٹھے کہ ابا کا استقبال کرو۔ جب لشکر گزر گیا ابا نظر نہیں آئے تو پریشان ہو کے نیچے اترا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چل رہے تھے تو پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، معصوم چھوٹے بچے کا ساتھ رسول اللہ میرے باپ کہاں ہے؟
ماذا فعل ابھی میرے باپ فارغانی کی وجہ کہتے ہیں حضور نے منہ پھیر لیا اور کہتے ہیں کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ کافر میں سامنے سے آیا پوچھ گیا یا رسول اللہ ماذا فعل ابھی یا رسول اللہ میرا ابا کہاں ہے؟ سستا بتا آپ کی آنکھوں میں پانی بھرایا پھر آنکھوں چھلک پڑے اور رونے لگے تو مجھے پتا چل گیا کہ میرے باپ کہاں ہیں اور جہاز کو بھی ہوگا تو میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا رونے لگا جہاز کہتے لپٹ کے ہونا تو میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگ گیا یا رسول اللہ میری ماں رہی نہ میرا باپ رہا میرا کون ہے؟ تو آپ نے ان کو اٹھا لیا کہا کہ آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں عائشہ تیری ماں ہے ہمارا لڑکا ان یکون رسول اللہ یا باپ عائشہ محمد تو راجی نہیں کہا کہ بات میں تیرا باپ عائشہ تیری ماں بڑے ہمیں ایک کام کو چھوڑے صدیاں ہو چکی ہیں تو اسلام کی شریعت ویسے نہیں جانتے جب کام کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی شریعت کا کیا پتا رہے گا جو اپنی نماز نہیں پڑھتا اسے کیا پتا نماز کی شریعت کیا ہے نماز کے مسائل کیا ہیں جب وہ آئے گا تو پتا چلے گا کہ طہارت کیسے کرنی ہے وضو کیسے کرنا ہے نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں سب ساتھ کب پڑھنے ہیں رکوع کب کرنا ہے سیدھا کب کرنا ہے ہمیں دین کا کام چھوڑے سینکڑوں سال ہو گئے اجتماعی طور انفرادی طور پر ہاتھ اور رہا ہے اللہ نے محدثین کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے صوفیاء کے ذریعے سے اسلام کو باقی رکھا ہے لیکن ہر مسلمان یہ سمجھے کہ مجھے پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے اس اجتماعی فکر کو چھوڑ ہوئے زمانہ گزر چکا ہے لہٰذا مسلمان کی شریعت نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے میرے دین کو پھیلانے کے لیے سب سے بڑی موت شہادت ہے اگر بیوی بچوں کا حقوق کتنی لازمی ہوتی تو شہادت سب سے بڑی موت کیوں ہوتی سامان آ گیا رات کو شادی ہوئی جہاں چلا تھی رات کو شادی ہوئی اور دن وہ اٹھے ہیں سر میں پانی ڈالا ہے سر میں پانی ڈالا ہے نہانے کے لیے اور آواز لگتی ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی نہائے بھی نہیں اور بھاگ گئے ایک رات کی شادی ہے صرف ایک رات کی شادی اور وہ اللہ کے شہید ہو گئے تو ان کی لاش ہوا میں اٹھ گئی ہوا میں اٹھ گئی آسمان کے درمیان فرشتے آئے اور جنت کے پانی کو غسل دیا آپ نے دیکھا حنزلہ کو غسل دیا جا رہا ہے حنزلہ کو کیا ہوا اس کو غسل کیوں دیا جا رہا ہے شہید کو تو غسل نہیں ملتا لاش نیچے آ گئی کھانا میں حنزلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے صحابہ نے جا کے دیکھا تو سر سے پانی ٹپک رہا ہے پھر گھر سے تحقیق کی پتا چلا کہ جنوبی حالت میں اس کے چلے گئے اللہ نے غسل دکھوایا فرشتوں کے ذریعے سے بچے کا گھر اجڑ گیا تو نہیں لگا ہمارے ذہن کے مطابق یہ گھر تو اجڑ گیا بھائی اور دوستوں پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمہ ہے اسلام کو چلنا بھی ذمہ ہے اسلام کا پھیلانا بھی ذمہ ہے اس کو سیکھنے کے لیے نکلنا ہے وہ زمانے کی عورتوں نے اپنے خود ہی معاف کر دیے تھے ماں باپ نے اپنے حقوق معاف کر دی جاؤ جاؤ پیغام ربی کا پہنچاؤ جنت میں کچے ہو جائیں گے دنیا کو رہنے کی وجہ چھوڑائیے یہاں تو فرق بھائی ہے نا اس میں ایسے کرائیں گے نہ کمائیں گے تم کتنا دن کریں گے آپ ہی مریں گے تو انہوں نے اس کام کی عظمت کو سمجھا اپنے بچوں کو تیار کیا ہے کہ جاؤ پھرو جیسے آج ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے ڈاکٹر بن جائے اور بچوں کو تیار کرتے کہ جاؤ میرے نبی کا پیغام پہنچاؤ ہم نے ہمارا وزیر کر بیٹے کو حضور نے بھیجا حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب کے پاس مسلمہ کذاب نے ایسی بے دردی سے شہید کیا کہ پہلے ایک ہاتھ کاٹا پھر دوسرا ہاتھ کاٹا پھر ایک پاؤں کاٹا پھر دوسرا پاؤں کاٹا پھر زبان کاٹی پھر گوشت کے ٹکڑے خود اپنے ہاتھ سے اتار کر ایسے 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 کر کے جیسے بکری کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں ایسے زندہ کے ٹکڑے کر دیے اور ایک بات کہلانا چاہتا تو میں اللہ کا رسول ہوں کہنے لگے نہیں کہتا اور ٹکڑے کرتے نہیں کہتا نہیں کہتے کہتے جب ادھر زبان کاٹ دی تو سر دلا کر نہیں کہتا یہاں تک کہ اس کے دردی سے شہید کر دیے گئے یہ سارا قصہ جب ان کی ماں کو سنایا گیا انہیں ہمارا پورا بیٹا اس طرح کھڑا کر دیا گیا تو بڑے اطمینان سے فرمایا جہاز اليوم اعطاته ہو فعند اللہ احتسبته ہو یہی تم دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا طبیعت ہے یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا اور اسی کی اب میں امید اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہوں کہ میرے بچے کی وجہ سے میری بھی کوشش ہو جائے جب کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے کہتا یہی دن دیکھنے کے لیے میں اس کو پالا تھا کیا جو ڈاکٹر بنے دکان سنبھال کے مال لوٹ کی کہتا یہی دن دیکھنے کے لیے اس کو پالا تھا کیا میرا کاروبار اس نے سنبھال لیا ہے یہ ماں کہہ رہی ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے لیے میں نے اس کو پالا تھا اس کے گوشت کے ریزا ہو جانے کے لیے میں نے اس کو پالا تھا صدیاں گزر گئی سوائے اپنے اور کاروبار تشریح اور کوئی کام نہیں سمجھا
تو بھائی یہ تو نکل کے سمجھنے کی چیز ہے. بولو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچے, ساری دنیا اللہ کی طرف کھینچے, ساری دنیا میں ہدایت آئے کہ آپ کے دل میں ہے, مسلمان تاجر بن کے مبلغ تاجر بن کی دعوت دو اور اللہ کا پیغام پہنچاؤ, ہر آنے والے کو بھی دعوت دو. آپ حیران ہوں گے, اللہ نے تاجروں میں صلاحیت رکھی ہے. اشرا مبشرہ سارے تاجر ہیں, خلفاء راشدین سارے تاجر ہیں, رسول نے شورا بنائی سارے تاجر ہیں. انصار ذمہ دار تھے, قربانی میں ذمہ دار زیادہ طاقتور ہوتا ہے, قربانی کے لیے تدبیر تنظیم میں تاجر آگے ہوتا ہے. ایک زمانہ ایسا آیا ہے اسلام کا کہ یوں نظر آتا تھا کہ اب اسلام کا ہستی سے لٹ جائے گا. یہ 610 ہجری ہے جب بغداد کی سینٹ بچ گئی اور ہلاکو خان نے 610 ہجری میں سارے بغداد کو پیس کر دی. 656 ہجری تو 610 ہجری میں اس کا دادا ہلاکو خان نمودار ہوا ہے, شہر بن کر آزاد بن کر, اور 656 میں بغداد حالات برباد ہو گیا. یہ نظر آتا تھا کہ ہم اسلام کے 4 دن باقی ہیں اور سارا اسلام کفاہتی چل جائے گا. ترکستان کے تاجر یا مصر کے تاجر دونوں ہی باتیں چلتی ہیں. تاجروں نے تاتاریوں میں کام کرنا شروع کیا. اس وقت وہ ایک ہی طاقت بن چکے تھے کہ کوئی دنیا کی سیاسی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی تھی. اور یہ مشہور ہو گیا تھا اگر تاتاریوں کو کوئی کہنا شکست ہو گئی ہے تو کہو جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. حالات چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے, جوشی بڑا بیٹا تھا, بغدادی, چغتائی اور طولوئی. سب سے بڑے بیٹے کو اس نے سلطنت روس کی دی تھی. بغدادی کو اپنا کیپٹل دیا تھا, چغتائی کو اس نے خراسان کی سائڈ کی طرف کر دیا تھا اور طولوئی کو ترکستان کا علاقہ دیا تھا. طولوئی کا بیٹا تھا ہلاکو خان. تو بڑا بیٹا جو جوشی تھا اس کا پوتا برقع خان ترکستان کے تاجر یا مصر کے تاجر ہیں. تاجر تمہاری آپ لوگوں کی برادری ہے. انہوں نے برقع خان پر محنت کرتے 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 اس کو اسلام میں داخل کر, اور اس وقت حکومت زور میں تھے کہ تاتاری کو دے جائیں. عیسائی اتنے کھا چکے تھے کہ ہلاکو کی بیوی جو ہوگا عیسائی تھی, اس کا سپر سالار مطلوب کا عیسائی تھا اور قریب تھا کہ سارے تاتار میں عیسائی مذہب پھیل جاتا. اور ہلاکو کی بیوی جو ہوگا اپنا گرجا موننگ گرجا خاص لے کے چلتی تھی, پہلے لگا گرجا صاف ہوتا تھا. اس لیے ہلاکو نے زیادہ ظلم کیا مسلمان پر, بیوی اور سپر سالار کی وجہ سے. نظر آتا تھا عیسائی پھیل جائے گی. چند تاجروں نے جن کے دل میں آیا کہ سودا بعد میں بیچیں گے پہلے اسلام کو پھیلا لیں. یہی آپ مال روڈ والے کہہ لو کہ دکانیں بعد میں سوچیں گے پہلے اسلام پھیلا لیں. اس کے بعد جتنا اسلام آیا ہے ان چند تاجروں کے کھاتے میں جا رہا ہے جنہوں نے تاتاریوں کو مسلمان کیا. برقع خان مسلمان ہو گیا. اس کے اسلام لانے پر اس نے زور شور سے دعوت چلائی ہے. پوری روس کی تاتاری قوم مسلمان ہوتی گئی. ابھی برسوں ہے تاتاری ملا بھاگتوں کا مسلمان, وہ تو ہماری زبان تو جانتا نہیں تھا. میں نے کہا تاتار, میں نے تاتار, میں نے کہا تو ہمارے باپ دادا نے ہمیں بڑا قتل کیا ہے. خون کی دنیا بہا دی, ساری قوم ترکستان کے تاجروں کے ذریعے سے اسلام میں آ گئی. یہ تشکیل چلانا جانتے ہیں. اور جیسے آپ لوگ اپنے سودے کی تدبیریں سوچتے ہو پھر بھی اللہ ہاتھ چلنے نہیں دے رہا. اب اللہ کی اسکیم خلاف چل چکی ہے. توبہ کر لیں اور جن دین پھیلانا کام بنا ہے, دین کو پھیلانا اپنا کام بنا ہے, تو اللہ جل جلالہ دکانوں بھی باقی رکھے گا بلکہ اور زیادہ کر دے گا, اور زیادہ دے دے گا اور اسلام بھی پھیلا دے گا. میں اس کو سمجھے ہوئے نکل کے سیکھو. اللہ نے نکل اور سب کو زندہ کر دیا, سارے عالم میں کر رہی ہیں. اللہ کا شکر کرو آپ کے قریب اللہ نے اس کو چلایا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کسی کام کو اٹھانا ہو تو لاہور سے اس کی ابتدا کرو, چاہے شہر کا ہو چاہے شہر کا ہو. دونوں طرف انشاءاللہ برابر چلیں گے. شر میں بھی آگے, جو شر میں آگے ہوتے ہیں وہی شہر میں آگے ہوتے ہیں. خیال ہم فی الجاہلیت خیال ہم فی الاسلام, جو دنیا میں آگے ہوتی ہے بھی آگے. اور یہ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ رہنا بھی تو لاہور میں ہے. اللہ پاک نے دعوت کے مرکز کو لاہور کے ساتھ رکھا. شیر شاہ سوری کہا کرتا تھا کہ میری اسکیم ہے کہ لاہور کو سب ہستی سے لٹا دوں. یہاں کی استعداد کو سمجھتا تھا کہ اگر اتنی خواہش ابراہیم لودھی کا مزار بناؤں
ایک لاہور کو صاف کر دو اور ایک دہی گڑھ تیار کرو.